سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان جو ہیں وہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، کل سے یا پرسوں سے ان کا دورہ شروع ہو جائے گا، اور اس دورے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی چونکا دینے والی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکہ کا جدید ترین جو اسلحہ ہے وہ خریدنا چاہتا ہے۔ F-35 جو پلینز ہیں ان کے ففتھ جنریشن جو جیٹ ہے، ایئر کرافٹ ہے، وہ خریدنا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جہاز جو ہیں ہمارے جنگی جہاز وہ خریدنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے یہاں یہ بھی کہا کہ بہت سارا ایسا اسلحہ جو امریکہ صرف اپنے استعمال میں رکھتا ہے اور اس کو مارکیٹ ایک خاص ٹائم کے بعد کرتا ہے، اس اسلحے کی سعودی عرب کو فروخت کے لیے بھی بات چیت ہوگی، اور یہی وہ سب سے اہم نقطہ ہے، چونکہ امریکہ کا ایک طریقہ کار ہے، بلکہ تمام ہی سپر پاورز کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو اسلحہ بالخصوص یہ اسلحے کے معاملے میں ہوتا ہے، جو اسلحہ بنایا جاتا ہے اس کو پہلے مرحلے میں جو ہائی کوالٹی کا جو انتہائی جدید اسلحہ ہوتا ہے یہ اپنے استعمال میں رکھتے ہیں، اور جب 2-4 سال گزر جاتے ہیں اس کے بعد اس کو مارکیٹ کیا جاتا ہے اور پھر بیچ دیا جاتا ہے، استعمال کرنے کے بعد اس کو آزمانے کے بعد۔ F-35 کا بھی یہی مسئلہ ہے، امریکہ کے پاس تو یہ کافی عرصے سے ہیں، اب مارکیٹ کیے جا رہے ہیں، دنیا بھر کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب ان کے لیے زیادہ ضروری F-35 کو بیچنا اس لیے ہو گیا ہے کہ جو چائنیز J-10 ہے اور جو رشین پلینز ہیں وہ ان سے بہتر پرفارم کرتے نظر آ رہے ہیں، تو امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ جو آرسنل ہے یہ نکل جائے اور یہ بک جائے مارکیٹ میں۔ لیکن یہاں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کنگ سلمان سعودی عرب کے جو شہزادے ہیں وہ اگر اسلحہ خریدیں گے، بالخصوص جنگی جہاز خریدیں گے، تو انہیں اڑائے گا کون؟ سعودی عرب کے پاس ایسے پائلٹس نہیں ہیں، جنگی ٹرینڈ پائلٹس نہیں ہیں، اگرچہ ان کے پائلٹس پاکستان ان کے کیڈٹس آتے ہیں، یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے جاتے ہیں، یہاں سے ہم ان کے GDPs بھی جاتے ہیں بن کے، لیکن ابھی بھی جتنی بڑی تعداد میں وہ یہ ایئر کرافٹس خریدنا چاہتے ہیں محمد بن سلمان صاحب، اتنی بڑی تعداد میں ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے، فائٹر پائلٹس ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اچھا، اردن کے پاس کسی زمانے میں ہوتے تھے، اور سعودی عرب کے لیے بھی کام تھوڑا بہت کیا کیونکہ ان کی کوئی نہ ایئر فورس تھی نہ ان کی کوئی فوج تھی، لیکن بہرحال تھے اردن کے پاس۔ تو یہاں بھی ایک نیا سوال کچھ باتیں کی جا رہی ہیں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ اب شاید پاکستان کے پائلٹس جو ہیں ان بالخصوص فائٹر پائلٹس، جیسے ہمارے کمرشل پائلٹس کی کسی زمانے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی، جو پاکستان اور دنیا بھر میں جا کے وہ جہاز اڑایا کرتے تھے، اور اب ہوتا یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ سعودی عرب اور قطر، چونکہ قطر کے پاس لوگ ہیں، ان کے پاس فائٹر پائلٹس بھی ہیں، لیکن ابھی بھی جتنا اسلحہ وہ جمع کر چکے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، جو ہیومن ریسورس چاہیے، وہ 30% بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ 70% ہیومن ریسورس کہاں سے آئے گا؟ اور وہ کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے؟ وہاں کے لوگ عمومی طور پہ فوجی بننا بھی نہیں چاہتے، اپنی آرم فورسز کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے، تو یہ اگر جنگ ہوتی ہے، اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے ان جہازوں کو اڑانے کی یا اس اسلحے کو استعمال کرنے کی، تو کون کرے گا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان سے بہت بڑی افرادی قوت سعودی عرب جائے گی، پہلے سعودی عرب ان کو ہائر کر لے گا، اور ان کے دیکھنے کے بعد، چیک کرنے کے بعد، ٹیسٹ دینے کے بعد، اور اس کے بعد ان کی تربیت جو ہے وہ پاکستانی فوج کرے گی۔ یہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو پاکستان میں، چونکہ پاکستانی آرمی پہلے ہی خاصی معقول سائز میں بھی ہے اور نمبر بھی کافی ہے، اور اب ہمارے یہاں بھرتیاں وہ جو ہیں وہ اس طرح یا اس پیس سے نہیں ہوتی جس پیس سے اب سے 20 سال پہلے ہوا کرتی تھیں۔ نوجوان بہت بڑی تعداد میں آرم فورسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ معاہدہ محمد بن سلمان کا اور امریکہ کا، یا سعودی عرب اور امریکہ کا جو معاہدہ ہے، اس کا امپیکٹ شاید سعودی عرب اور امریکہ پہ جتنا بڑھے گا اتنا ہی پاکستان اور بالخصوص پاکستان کے ان نوجوانوں کے لیے ہوگا جو آرم فورسز یا ایئر فورس جوائن کرنا چاہتے ہیں۔